وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل چاہیے صرف قرآن سے، تو یہ کون سا فرقہ پیدا ہو گیا جو حدیث کو بھی نہیں مانتا؟ کل کو کوئی بولے گا یہ پانچوں نمازوں کا ذکر سراۃً آیت ان کی رکعتیں جو ہیں وہ قرآن پاک سے دکھا دو، تو پھر اگر قرآن پاک سے ساری رکعتیں نہیں ملیں گی تو کیا کریں گے؟ ہم چھوڑ دیں گے؟ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، منہ اٹھا کے ہر بندہ ہی اس کام پہ چل نکلا ہے۔ کوئی حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے، کوئی قرآن کی آیات کے مفہوم کا بھی انکار کیا جا رہا ہے، کوئی کچھ۔ اللہ تعالیٰ حیا نصیب فرمائے ایسے لوگوں کو اور ہدایت بھی عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے جب وعدہ لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ، تو یہی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابھی محبوب پیدا نہیں ہوئے تھے تو انبیاء کرام کو بٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں سنا کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وعدہ لیا۔ حالانکہ اس کو ضروری نہیں تھا وعدہ، کیونکہ عبادت تو اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی عبادت ہے تو وہ انبیاء سارے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینی تھی انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ثم جاءکم رسول لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول آ جائے۔ اب کون سا رسول آ جائے یہ بھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن چونکہ سب کے سامنے محبوب پاک علیہ السلام کی تعریف و ثنا اتنی ہو چکی تھی کہ سب کو پتہ تھا کہ اس رسول کی بات ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصدق لما معکم، اور وہ تمہاری تصدیق کر دے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے سے پکا وعدہ کرتے ہو، میری بات کو مانو گے، گواہ ہو جاؤ، یہ ساری باتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اس بات سے پھر گیا تو وہ فاسقوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اتنی ساری باتیں، مجھے کوئی بتائے مولوی کہ اس آیت میں کیا بات ہوئی ہے؟ اس آیت میں صرف اور صرف آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہوا، اور وہی ہم منا رہے ہیں۔